نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی انہی کو ملے گی جو قرآن میں بتائی گئی خدا کی اپنے بندوں کے لیے پسندیدہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج سے ہم قرآن کے ان چند منتخب مقامات کے مطالعے کا آغاز کریں گے جن میں اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اس سلسلے کے آغاز میں آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے 194 تک کا مطالعہ کریں گے۔ آیت نمبر 190 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ ترجمہ دیکھیے، زمین و آسمان کی پیدائش اور رات اور دن کے باری باری آنے میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس معاملے کو آئیے تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ہم دن میں مختلف کام کرتے ہوئے بھی مکمل بیدار نہیں ہوتے۔ ہمارا جسم آٹو پائلٹ پر بہت سے کام انجام دے رہا ہوتا ہے۔ مثلاً خواتین کے لیے برتن دھونے، گھر کے دیگر کام کاج کے دوران ذہن کو حاضر رکھنا ضروری نہیں ہوتا۔ ایسے ہی مثلاً ڈرائیونگ کرتے، کھانا کھاتے ہمارے دماغ کا بہت کم حصہ حقیقی معنوں میں بیدار ہوتا ہے۔ یوں ہم میں سے بہت کم لوگ لمحے موجود میں جی رہے ہوتے ہیں۔ اکثر حال میں جینے کی بجائے ماضی یا مستقبل میں جی رہے ہوتے ہیں۔ یوں ہم اپنے سامنے کھلتے پھولوں، دن بدن بڑے ہوتے بچوں کی شوخیوں شرارتوں اور اپنے ماحول سے بے خبر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یوں انسانوں کی اکثریت زندگی کے حقیقی لطف سے محروم رہتی ہے۔ اس جاگتے ہوئے سونے کا سب سے بڑا نقصان، جس کا ہم میں سے اکثر کو اندازہ تک نہیں ہو پاتا، یہ ہے کہ ہم زندگی کے بنیادی سوالوں کے بارے میں سوچنے کا وقت تک نہیں نکال پاتے۔ خیال تک نہیں آتا کہ کبھی میں بیٹھ کر یہ سوچوں کہ میں کون ہوں؟ میں مخلوق ہوں تو آخر میرا خالق کون ہے؟ میرے لیے زندگی کا یہ عظیم بندوبست کس نے کیا ہے؟ کیا میں کسی حادثے کے نتیجے میں زمین پر آ گیا ہوں؟ اور کیا موت میرے حقیقی خاتمے کا اعلان ہے؟ یہ وہ سنجیدہ سوالات ہیں جن کے جوابات کی تلاش کسی بھی سوچنے سمجھنے والے انسان کی راتوں کی نیند حرام کر سکتی ہے۔ لیکن ہمارے ارد گرد کا ماحول جس کے ہم عادی ہو چکے ہوتے ہیں، وہ اور اس کی بے شمار دلچسپیاں اور مصروفیات ہمیں اس طرف آنے ہی نہیں دیتی۔ ہم جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں، انہی سے محبت، انہی کے رسم و رواج، مذہب، فرقہ، وطن ہمارے لیے محبوب ہوتا ہے۔ ان کے دوست ہمارے دوست، ان کے دشمن ہمارے دشمن۔ عموماً یہ سب کچھ ماحول طے کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ آٹو پائلٹ پر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہمارا بچپن بھی ہے۔ ہم بے خبری کی حالت میں جنم لیتے ہیں اور شعور کی عمر تک پہنچنے میں ہمیں کئی سال لگ جاتے ہیں۔ یوں اپنے ارد گرد کے ہم عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ ایک جدید دنیا سے بے خبر پہاڑوں میں زندگی گزارنے والا کبھی شہر آئے تو اسے ہر چیز کیسی عجیب لگے۔ ہمارے ارد گرد کی دنیا بچوں کی کہانیوں کی جادوئی دنیا سے کسی طور کم نہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ جادوئی کہانیوں میں بچہ شعور کی عمر میں جادوئی دنیا میں پہنچتا ہے، لہٰذا وہ ہر چیز پر حیران ہو رہا ہوتا ہے۔ یہاں ہم سالوں بعد شعور کی عمر میں پہنچتے ہیں، لہٰذا اس وقت تک اس کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ اگر ہم شعور کی عمر کے ساتھ اس دنیا میں آنکھ کھولتے تو یہاں کی ایک ایک چیز ہمارے لیے عجوبہ ہوتی۔ چھوٹے چھوٹے بیج بوئے جاتے ہیں اور وہ روز بروز نئے روپ بدلتے ہمارے لیے اناج، سبزیوں اور پھلوں کا روپ دھار رہے ہوتے ہیں۔ ارد گرد بولتے، چلتے، مسکراتے، ہنستے انسان اور بے شمار دیگر مخلوقات، آسمان پر سورج، چاند، ستاروں کے دل فریب مناظر۔ ہم بیج بوتے ہیں اور ہزاروں کلومیٹر دور سے سمندر اس کے لیے اپنا پانی باب کی شکل میں تیار کرتا، پھر ہوا ان بادلوں کو طرح طرح کے مناظر تخلیق کر کے لاتی ہے، اور تھوڑے ہی عرصے میں زمین لہلہاتے کھیتوں، پھولوں بری کیاریوں، جھومتے درختوں سے بھر جاتی ہے۔ بچے، ان کی پیدائش ان کا بڑھ کر
مرد اور عورت بننا۔ ہمارے جانور گھاس کھاتی مشینیں ہیں، یہ اس گھاس کو گوشت اور دودھ میں بدل رہی ہیں۔ یہ سب کیا اس لائق نہیں کہ اس پر غور و فکر کیا جائے؟ غور و فکر انسان کی ایک عظیم صلاحیت ہے۔ یہ غور و فکر ہی ایسی صلاحیت ہے جو انسان کو دوسرے تمام جانوروں سے مختلف بناتی ہے۔ اسی سے ہم چند سامنے موجود حقائق پر غور کر کے چند اندیکھے حقائق دریافت کر سکتے ہیں۔ انسان کی ساری ترقی اسی صلاحیت کی وجہ سے ہے۔ تاہم خیال رہے کہ ایک ہی چیز پر غور کرنے کے بہت سے زاویے ہو سکتے ہیں۔ سامنے ایک خوبصورت پہاڑ ہو تو ایک جیولوجسٹ اس کو اس کی ساخت اور معدنیات کے حوالے سے دیکھے گا، ایک حکیم جڑی بوٹیوں کی بہتات، ایک سیاح خوبصورت منظر اور ایک فوجی جنرل دفاع کے نقطہ نظر سے۔ ہمیں اپنے ارد گرد کی چیزوں کو بطور انسان دیکھنے کی عادت ڈالنا ہے تاکہ ان کے ذریعے ہم اپنے خالق کو پہچان اور اس کی صفات کو جان سکیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک مثال دیکھیے۔ فرض کیجئے آپ کو ایک گھر کی چابی دے کر کہا جائے کہ اس گھر کے مکین کچھ دیر کے لیے باہر گئے ہیں، گھر کو دیکھ کر ان کے بارے میں اندازہ لگائیے۔ گھر کے گیٹ، نام کی تختی اور سامنے کی دیوار کی ڈیزائننگ آپ کو بتا سکتی ہے کہ گھر کا مالک سادہ اور نفیس طبیعت کا مالک ہے یا دکھلاوے کا شوقین۔ گھر کا صاف ستھرا ہونا مالک کے صفائی پسند ہونے کی علامت ہے۔ کتابوں کی الماریاں بتاتی ہیں کہ گھر میں رہنے والے پڑھنے کے شوقین ہیں۔ کچن سے خاتون خانہ کی صفائی اور سلیقہ کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں۔ ڈرائنگ روم، بیڈ روم، فرنیچر، پردے، کارپٹ سے گھر کے لوگوں کے ذوق اور ان کی مالی حیثیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ گھر میں اگر مختلف سیاحتی مقامات کی فیملی پکچر لگی ہیں تو یہ فیملی گھومنے پھرنے کی شوقین ہے۔ اگر آپ اہل علم اور کتاب دوست ہیں تو کتابوں کے چناؤ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہیں رکھنے پڑھنے والا کتنا بڑا عالم ہے، اور اگر کتب پر حاشیے لکھے گئے ہیں تو ان کے مطالعے سے آپ جان سکتے ہیں کہ وہ بات کو کتنی گہرائی تک سمجھ سکتے ہیں۔ اگر لائبریری میں مختلف خیال کے لوگوں کی کتابیں ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پڑھنے والا کھلے ذہن کا مالک ہے۔ اسی طرح ایک ذہین خاتون کچن کو دیکھ کر بتا سکتی ہیں کہ یہاں کس قسم کے کھانے پکائے جاتے ہیں۔ برتنوں کی ساخت اور تعداد سے یہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ اس گھر میں دعوتیں کثرت سے ہوتی ہیں یا نہیں۔ الماریوں میں رکھے ہوئے کپڑوں سے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس گھر کے مکین کس کس عمر اور مزاج کے ہیں، پارٹیاں اکثر اٹینڈ کرتے ہیں یا کبھی کبھار۔ ایسے بے شمار اندازے ان کے بارے میں لگائے جا سکتے ہیں۔ ایسے اندازے لگانا ہماری عمومی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ جو ڈاکٹر کم از کم ٹیسٹ کرا کے درست بیماری جان لے، جو پولیس انسپکٹر کم از کم ثبوتوں کے باوجود ملزم کو پکڑنے میں کامیاب ہو جائے، ہم انہیں ذہین کہتے ہیں۔ کار کے اس مکینک کو ہم ماہر سمجھتے ہیں جو گاڑی کی آواز سے ہی اس کی خرابی معلوم کر لے۔ آپ اپنے کمرے کو لاک کر کے کہیں گئے، کچھ دیر بعد واپس آئے تو دیکھا کہ کمرے کی چیزیں الٹ پلٹ ہو چکی ہیں۔ آپ مختلف امکانات کے بارے میں سوچنا شروع کریں گے۔ کسی نے میری لا علمی میں میری چابی نکال کے یہ سب کچھ کیا، یا ڈپلیکیٹ چابی سے کیا، یا ایسے ہی اور امکانات۔ ایسے میں اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ کسی نے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا، بھلا تم نے کون سا دیکھا ہے، سب چیزیں یوں ہی الٹ پلٹ ہو گئی ہوں گی، تو آپ اسے نہ جانے کیا کچھ کہیں گے۔ آئیے اب اس کائنات، زمین اور انسانی وجود پر ایک نظر ڈالیں۔ سائنسدانوں کی اب تک کی تحقیقات کے مطابق اس کائنات کا آغاز 13.5 ارب سال پہلے ایک بڑے دھماکے سے ہوا۔ ایک دھماکے سے ایسے حادثات کا سلسلہ شروع ہوا جن کے نتیجے میں زمین بتدریج انسان کے لیے جنت بن گئی۔ ہم صرف زمین کے بننے کے عمل کے کچھ حصہ کو شروع سے مختصراً دیکھتے ہیں۔ 4.5 ارب سال پہلے سورج بن چکا تھا، فضا میں مختلف گیسیں اور آبی بخارات بکھرے ہوئے تھے۔ یہ آپس میں ملنا شروع ہوئے، درجہ حرارت بہت زیادہ تھا، زمین پگھلی چٹانوں کی شکل میں تھی، پوری زمین لاوے کا ایک بڑا سمندر تھی۔ اچانک ایک ایسا حادثہ ہوا
جیسا پھر اگلے 4.5 ارب سال میں دوبارہ نہیں ہوا۔ ایک اور سیارہ زمین سے ٹکرایا۔ دونوں سیاروں کا کچھ حصہ پگھل کر مایا کھربوں ٹن لاوا فضا میں بکھر گیا۔ کش ثقل سے یہ مادہ اکٹھا ہوا اور زمین کا چاند بن گیا۔ آغاز میں اس کا زمین سے فاصلہ 22,000 کلومیٹر اور اب تقریباً 4 لاکھ کلومیٹر ہے۔ اس ٹکراؤ سے چاند بننے کے ساتھ دوسرا اہم فائدہ یہ ہوا کہ زمین گھومنے لگی۔ دن رات بننا شروع ہوئے۔ پہلے زمین کی گردش تیز ہونے کے باعث دن رات چند گھنٹوں کے ہوتے تھے۔ اس ٹکراؤ سے ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ زمین ٹھیک 23.5 ڈگری جھک گئی۔ اسی سے موسم بن رہے ہیں۔ یہ نہ ہوتا تو آدھی دنیا سارا سال برف جمی رہتی۔ چاند کا بننا کس قدر ضروری تھا۔ چاند انسانی زندگی پر مد و جزر کے علاوہ بھی بہت سے طریقوں سے آج اثر انداز ہو رہا ہے۔ بہت سے جانور، خاص طور پر پرندے، اپنی ہجرت کے لیے اور درست سمت کے لیے چاند کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کرتے ہیں۔ بعض پرندے اپنی ہجرت دن کی لمبائی کے حساب سے کرتے ہیں۔ اس وقت تک انتظار کرتے ہیں جب تک کہ دن 12.5 گھنٹے کا نہ ہو جائے۔ ان کے اپنی منزل تک پہنچنے کی تاریخیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن وہ ہمیشہ پورے چاند کو اپنی منزل مقصود پر پہنچتے ہیں۔ سینڈ ہاپر ایک کیڑا، اس کے جسم میں 2 کمپس ہوتے ہیں، ایک سورج کے حوالے سے دماغ میں اور ایک چاند کے حوالے سے اس کے اینٹینا میں۔ اسی وجہ سے دن میں وہ ریت میں دبے رہتے ہیں اور رات کو جب لہریں ہلکی ہوں تو باہر نکلتے ہیں۔ سمندروں میں ہر سال ایک انتہائی عجیب واقعہ ہوتا ہے۔ اربوں کورلز اپنے انڈے بیک وقت سمندر میں چھوڑتے ہیں۔ یہ ہمیشہ اکتوبر اور دسمبر کے درمیان کے پورے چاند کے دوران ہوتا ہے۔ یہ اتنے بڑے پیمانے پر ہوتا ہے کہ خلا سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسے سائنسدان ماس اسپیننگ آف کورلز کہتے ہیں۔ بہرحال 3 ارب 90 کروڑ سال پہلے زمین کی سطح کچھ سرد ہونا شروع ہوئی۔ اب اس پر ایسٹرائڈز یعنی شہابیے برسنا شروع ہوئے۔ ان میں نمکیات اور پانی کے قطرے تھے۔ یہ زمین پر میزائلوں کی طرح برسے۔ ان میں زندگی کی بنیاد رکھنے والے مالیکیول اور پانی تھا۔ اگلے کروڑوں سال تک یہ زمین پر مسلسل برستے رہے۔ پانی خلا سے زمین پر آیا۔ مریخ اور وینس پر بھی ایسا ہی ہوا، لیکن وہ پانی کو سنبھال نہ سکے۔ پانی کا ہر قطرہ جو آج ہم استعمال کرتے ہیں اربوں سال پرانا ہے اور کھربوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے کسی نہ کسی شہابیے کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ ہماری زمین کسی ایسی جگہ بھی ہو سکتی تھی جہاں پانی یا تو جمع رہتا یا ابلتا رہتا، لیکن زمین ایسی جگہ ہے جہاں پانی ٹھوس، مائع اور گیس تینوں شکلوں میں موجود ہے۔ اسی سے موسم اس دنیا کو جنت بناتے ہیں۔ سمندروں سے بھاپ اٹھتی ہے، بادل بنتے ہیں، ہوا ان بادلوں کو اڑا کر دور دراز علاقوں میں بارش برساتی ہے۔ بارش کے بغیر نہ دریا ہوتے، نہ کنویں، نہ پودے ہوتے، نہ جانور۔ چاند شروع میں زمین کے انتہائی قریب تھا، اس لیے زمین پر ہر وقت انتہائی تیز طوفان آ رہے ہوتے تھے۔ چاند کے مد و جزر سے پیدا ہونے والی سمندری لہریں پوری دنیا میں پھیل جاتی تھیں۔ آہستہ آہستہ چاند زمین سے دور ہوتا گیا۔ زمین کی اپنے گرد گردش سست ہونا شروع ہوئی۔ زمین کی پیدائش کے 70 کروڑ سال بعد اس کا زیادہ تر حصہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ جزیرے ابھر رہے تھے۔ ان کی وجہ زیر زمین مسلسل لاوا اگلنے والے آتش فشاں تھے۔ پانی کے ساتھ ٹکرا کر لاوا ٹھنڈا ہو کر چٹانیں بنی اور ان سے جزیرے بنے اور مستقبل میں یہ بر اعظم بن گئے۔ زہریلی گیسیں اور تیز درجہ حرارت میں ابھی زندگی کے کوئی امکانات نہ تھے۔ 3 ارب سال پہلے زمین پہ گرنے والے شہابیوں میں اچانک مزید اضافہ ہو گیا۔ نظام شمسی میں ان شہابیوں کے مدار کسی پراسرار وجہ سے درہم برہم ہو گئے۔ اب پانی کے ساتھ ساتھ مزید تحائف آنا شروع ہوئے، یعنی مزید ایسے نمکیات جو زندگی کے لیے سازگار تھے۔ یہ پانی کے ساتھ سمندر کی تہہ میں بیٹھتے رہے۔ سمندر کی تہہ میں مکمل اندھیرا تھا۔
سورج کی شعاعیں 300 میٹر سے نیچے نہیں جا سکتی۔ سمندر کا پانی نیچے سوراخوں سے لاوے تک پہنچتا اور پھر کھولتا ہوا اوپر آتا تھا۔ گیسیں، معدنیات ان 3 منزلہ عمارتوں جتنی بڑی چمنیوں سے ابل کر نکلتی رہیں۔ انہوں نے آپس میں مل کر نئے مالیکیولوں کی زنجیریں بنائیں اور زندگی اپنی سادہ شکل میں سائنسدانوں کے مطابق یہیں 3.5 ارب سال پہلے وجود میں آئی۔ سورج کی شعاؤں میں موجود الٹرا وائلٹ اس قدر خطرناک ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے زمین کے اوپر کسی جاندار کا زندہ رہنا ممکن نہیں۔ اگر یہ ساری ہم تک پہنچ سکیں تو ہماری جلد سیکنڈز میں جل جائے۔ یہ ہمارا ڈی این اے تباہ کر کے ہمارے صحت مند خلیوں کو کینسر زدہ بنا دے۔ زندگی کی کوئی بھی صورت زمین پر ان کے ہوتے ہوئے ناممکن تھی۔ 2 ارب سال پہلے سمندروں میں ایک چھوٹی خردبینی مخلوق نے سورج کی روشنی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ کھرب ہا کھرب چھوٹے چھوٹے جانداروں نے آکسیجن بنانا شروع کر دی۔ پانی میں آکسیجن شامل ہوئی جو اتنی بڑی کہ بلبلوں کی صورت میں زمین کی سطح سے خارج ہونا شروع ہوئی۔ بڑھتے بڑھتے اس نے زمین کی سطح سے اوپر تقریباً 15 سے 35 کلومیٹر کے درمیان ایک ایسی چادر اوزون کی بنا ڈالی جس نے سورج کی نقصان دہ الٹرا وائلٹ شعاؤں کو زمین پر آنے سے روک دیا۔ اس کے بعد زمین پر زندگی ممکن ہوئی۔ دوسرا، سورج میں عظیم دھماکے ہوتے رہتے ہیں جن کی طاقت ہیروشیما پر گرائے جانے والے ایٹم بم سے اربوں گنا زیادہ ہوتی ہے۔ انتہائی تیز قاتل لہریں سورج سے ہر طرف اور زمین کی طرف لاکھوں کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے لپکتی ہیں۔ انہوں نے مریخ کی سطح تباہ کر دی۔ سمندر بھاپ بن کر خلا میں اڑ گئے۔ ہماری زمین مریخ کی نسبت سورج کے زیادہ قریب ہے۔ ہم کیوں راکھ اور گرد نہیں بنے؟ کیونکہ ہمارا دفاعی نظام بہت مضبوط ہے۔ زمین ایک جنگجو کی طرح زرہ پہنے ہماری حفاظت کرتی ہے۔ کیسے؟ زمین پر آتش فشاؤں کے پھٹنے سے 2000 ڈگری سینٹی گریڈ گرم لاوا بہہ رہا ہوتا ہے۔ لاوے میں موجود دھاتیں زمین کے گرد ایک مغناطیسی فیلڈ پیدا کرتی ہیں جو 6 لاکھ کلومیٹر تک خلا میں پھیل کر زمین کی حفاظت کرتا ہے۔ اس نے ایک بڑے بلبلے کی طرح زمین کو ڈھانپ رکھا ہے۔ سورج کی گرمی کا اثر کم کرنے کے لیے آتش فشاں مسلسل زہریلی گیس کاربن ڈائی آکسائیڈ آسمان کی طرف پھینک رہے ہیں۔ یہ گیسیں اور ان میں موجود ذرات سورج کی کچھ گرمی کو زمین تک آنے سے روکتی ہیں۔ زمین پھر ان سے کیسے نبٹتی ہے؟ بارشیں زمین کا ایئر کنڈیشننگ سسٹم ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ کی کثرت ان بارشوں کو تیزابی بنا دیتی ہے۔ اب یہ پانی چٹانوں کو کاٹنے کے کام آتا ہے۔ چٹانوں سے ٹوٹنے والے معدنیات کو دریا بہا کر سمندروں کی تہہ میں لے جاتے ہیں جہاں یہ وہاں کے جانداروں کی خوراک ہے۔ 65 کروڑ سال پہلے برفانی دور کا آغاز ہوا۔ زمین کا درجہ حرارت -60 تک پہنچ گیا۔ یہ تاریخ کا سب سے لمبا برفانی دور تھا۔ زمین پر سردی بہت زیادہ تھی۔ تمام زمین 3 کلومیٹر موٹی برف سے ڈھکی ہوئی تھی۔ 1.5 کروڑ سال زمین برف کا گولا بنی رہی۔ برف پانی پر تیرتی رہی، نیچے زندگی موجود رہی۔ کروڑوں سال بعد اچانک پھر آتش فشاں پھٹنا شروع ہوئے۔ لاوا اور کاربن ڈائی آکسائیڈ نے زمین کو دوبارہ گرم کر دیا، برف پگھلی اور زمین زندگی سے بھر گئی۔ 25 کروڑ سال پہلے پھر زمین اچانک زندگی کے لیے زہریلی بن گئی۔ سائنسدان اسے دا گریٹ ڈائنگ کہتے ہیں۔ اچانک سپر آتش فشاں پھٹے، پودے، جانور سب ختم ہو گئے، جنگل مر گئے، زندگی قتل ہو گئی۔ ڈائنوسار سے پہلے موجود زمین کی 96% آبادی تیزی سے غائب ہو گئی۔ آج وہی جانور زندہ ہیں جو اس حادثے میں بچے۔ فوسلز کے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ زمین پر تقریباً 23 کروڑ سال ڈائنوسارز کا راج رہا، تاہم 6 کروڑ 60 لاکھ سال پہلے یہ اچانک غائب ہو گئے۔ اب تک کی تحقیقات کے مطابق سائنسدانوں کی مقبول رائے یہ ہے کہ فضا سے عموماً چھوٹی چھوٹی چٹانیں زمین کی طرف آتی ہیں۔ ان میں زیادہ تر راستے میں ہی جل جاتی ہیں۔
جبکہ 6 کروڑ 60 لاکھ سال پہلے ایک عجیب واقعہ ہوا۔ خلا سے 180 کلومیٹر لمبا اور 10 کلومیٹر موٹا شہاب ثاقب میکسیکو کے ایک ایسے علاقے میں گرا جہاں سلفر کی چٹانوں کی کثرت تھی۔ اس کے گرنے کا زاویہ بھی انتہائی تباہ کن تھا۔ اربوں ٹن زہریلی گیس خارج ہوئی، جیسے ہزاروں ہیروشیما پر گرنے والے ایٹم بم پھٹ گئے۔ پوری زمین پر ہر طرف دھواں پھیل گیا۔ زہریلی گیسوں سے مہینوں بلکہ سالوں تک شاید سورج کی روشنی زمین پر نہ پہنچ سکی۔ پودے مر گئے اور ان کو کھانے والے جانور بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ خلا سے آنے والا یہ شہاب ثاقب شاید کروڑوں سال پہلے ہونے والے کسی حادثے کے نتیجے میں زمین کی طرف آیا۔ یاد رہے، زمین مسلسل گھوم رہی ہے۔ یہ بالکل ٹھیک نشانے پر لگا۔ سلفر کی چٹانیں پھٹ گئیں۔ اگر یہ شہاب ثاقب چند سیکنڈ دیر سے پہنچتا تو میکسیکو سے آگے گہرے سمندر میں گرتا، نہ آگ کے طوفان آتے اور نہ ڈائنوسار کا خاتمہ ہوتا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس زمانے میں اچانک آتش فشاں اتنے بڑے پیمانے پر پھٹے کہ آج ان کے نشان 2 لاکھ مربع میل پر اور 600 فٹ موٹی تہ کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ ان سے نکلنے والی کاربن ڈائی آکسائڈ نے وہی کام کیا۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ دونوں قسم کے حادثے آگے پیچھے یا بیک وقت ہوئے اور ڈائناسور اور جانوروں کی بہت ساری اقسام کا زمین سے مکمل خاتمہ ہو گیا۔ 4.5 ارب سے زمین پر حادثات کا سلسلہ جاری ہے اور انہی سے یہ بنی ہے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایسے ہوا جیسے ایک ماہر آرٹسٹ اپنے برش سے مختلف رنگوں کو باری باری استعمال کر کے ایک خوبصورت پینٹنگ بناتا ہے، یا جیسے ایک کار کارخانے میں تیاری کے مختلف مراحل سے گزرتی ہے۔ ایسے ہی مختلف مراحل سے گزار کر زمین کو آج کے لیے تیار کیا گیا۔ بر اعظموں کی پلیٹیں ٹکراتے ہوئے مڑی اور پہاڑ بن گئے۔ مثلا ہمالیہ یہ دنیا کا بلند ترین پہاڑی سلسلہ ہے۔ سمندر سے آنے والے بادل اس سے ٹکرا کر بارش برساتے ہیں۔ یہ اگر نہ ہوتا تو پاک و ہند ایک صحرا ہوتے۔ یہاں ذخیرہ کی گئی برف جب پگھلتی ہے تو 4 بڑے دریا جنم لیتے ہیں۔ دنیا کی آدھی آبادی کا انحصار ان کے پانی پر ہے۔ آج انسان کے لیے اس سیارے کے حالات کس قدر موزوں ہیں، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ خلاباز کو خلا میں اگر اپنے خلائی اسٹیشن سے باہر نکلنا پڑے تو اسے $12 ملین یعنی پاکستانی تقریباً 2 ارب روپے کا مخصوص لباس پہن کر نکلنا پڑے گا، ورنہ اس کا زندہ رہنا ناممکن ہے۔ اوپر جو واقعات ہم نے بیان کیے ہیں، سائنسدان ان میں ہر ایک سے پہلے اتفاق سے، حسین اتفاق اور معجزانہ جیسے الفاظ لگاتے ہیں۔ اتنے اتفاقات کسی کہانی، فلم، ڈرامے میں پیش آتے تو آپ اسے یقیناً دیکھنے سے انکار کر دیتے کہ اتنے اتفاقات کا بیک وقت ہونا ماننا ممکن نہیں۔ اب انسانی وجود کو دیکھیے۔ انسانی وجود ایک حیران کن معجزہ نہیں بلکہ معجزوں کی دنیا ہے۔ جن کیمیائی مادوں سے یہ بنا ہے ان کی قیمت بازار میں چند ہزار سے زیادہ نہیں، لیکن یہ مادے مل کر کیسا شاہکار تخلیق کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ انسانی جسم خلیوں سے بنا ہے۔ خلیے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ایک پیپر پن کی ٹپ پر 10,000 خلیے آ سکتے ہیں۔ ہر خلیہ ایک مکمل شہر کی مانند ہے۔ درجنوں پاور سٹیشنز، آمد و رفت کا نظام، رابطے کے ذرائع۔ ہر خلیہ خام مال لے کر چیزیں بناتا اور کوڑا کرکٹ باہر نکالتا ہے۔ جسم کو دل دھڑکنے، سانس لینے، خوراک ہضم کرنے، بھاگنے دوڑنے، آنکھ جھپکنے، ان سب کے لیے توانائی کی ضرورت ہے۔ ہر خلیے میں بجلی پیدا کرنے کے لیے اپنے بجلی گھر ہیں۔ حتیٰ کہ سوتے ہوئے بھی جسم کو گرم رکھنے کے لیے خلیوں کی بھٹیاں جل رہی ہیں۔ دماغ کے خلیے خواب دیکھنے کے لیے بجلی خارج کر رہے ہوتے ہیں۔ دل کے خلیے خون کی گردش کے لیے بجلی بنا رہے ہوتے ہیں۔ سب خلیے بجلی بناتے ہیں سوائے خون کے سرخ خلیوں کے۔ انہیں اس کی ضرورت نہیں کیونکہ انہیں خون میں بہنا ہے۔ ہر سیکنڈ لاکھوں خلیے مر رہے ہیں اور ان کی جگہ لینے کے لیے ان جیسے نئے بن رہے ہیں۔ خلیے
600 قسم کے انزائم بناتے ہیں۔ فرض کیجئے آپ نے مچھلی کھائی، RNA سے حکم ملتے ہی مخصوص انزائم آگے بڑھیں گے اور مچھلی کی پروٹین کو توڑ کر انسانی جسم کی ضرورت کے مطابق انسانی پروٹین مثلاً ناخن بننے کے لیے مہیا کر دیں گے۔ کس قدر حیرت انگیز ہے یہ سب۔ عموماً ایک انسانی جسم تقریباً 30 ٹریلین یعنی 3 لاکھ ارب سے زیادہ خلیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ 60-70 سال تک اتنے زیادہ خلیوں کا اتنی ہم آہنگی سے کام کرنا بجائے خود ایک معجزہ ہے۔ ہماری کھال ہمارا سب سے بڑا آرگن ہے۔ 1 ملی میٹر کی موٹائی کے ساتھ ہماری کھال تقریباً 18 مربع فٹ جگہ گھیرتی ہے۔ وزن تقریباً 3 کلوگرام۔ یہ ہماری ذرہ ہے۔ کھال کے ہر مربع انچ پر لاکھوں بیکٹیریا رہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ مستقل نئی بن رہی ہوتی ہے، مردہ خلیوں کی جگہ نئے خلیے لے رہے ہوتے ہیں۔ 1 گھنٹے میں تقریباً 6 لاکھ کھال کے خلیے گر رہے ہوتے ہیں، سالانہ تقریباً 4 کلوگرام۔ تقریباً 30 دنوں میں ہماری کھال مکمل تبدیل ہو جاتی ہے۔ کھال کا ایک حیران کن معجزہ اس کا ہیٹنگ اور کولنگ سسٹم ہے۔ گرمی، کھیلنے یا محنت کرنے سے ہمارے جسم کا درجہ حرارت بہت خطرناک حد تک بڑھ سکتا ہے۔ دل سے تازہ تیار کیے خون کا 1/3 حصہ ہماری کھال سے گزرتا ہے۔ ہمارا جسم گرم ہو تو خون کی یہ رگیں تھوڑی کھل جاتی ہیں تاکہ گرمی ہمارے جسم سے خارج ہو سکے۔ بعض دفعہ اتنا کافی نہیں ہوتا، ایسے میں 20 لاکھ پسینہ کے غدود کھل جاتے ہیں۔ 1 گھنٹے میں ½ لیٹر، اور اگر کوئی پروفیشنل کھلاڑی فٹ بال کھیل رہا ہو تو 1 گھنٹے میں تقریباً 2 لیٹر سے زائد پسینہ خارج ہوتا ہے۔ یوں وہ جسم کو ٹھنڈا رکھتے ہیں۔ کیسی حیرت کی بات ہے کہ ہمارے جسم کے گرم ترین حصے ہمارا ماتھا، ہتھیلیاں اور بغل ہیں، اور پسینے کے غدود یہاں سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ جسم کو سردی لگے تو انتہائی چھوٹے مسلز ہمارے بالوں کو ایک دم کھڑا کر دیتے ہیں۔ جلد کے مساموں میں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے۔ ہماری جلد کے بعض خلیے 50 لاکھ کے قریب چھوٹی چھوٹی ٹیوبز بناتے ہیں جن میں بال تیار ہوتے ہیں۔ ہمارے خلیے ایک ایسا کیمیائی مادہ بھی تیار کرتے ہیں جس کی مقدار ہماری کھال اور ہمارے بالوں کے رنگ کا تعین کرتی ہے۔ ہماری جلد کے 1 مربع سینٹی میٹر میں، یعنی تقریباً چھوٹی انگلی کے ناخن جتنی جگہ میں، سینٹی میٹر کے 20واں حصہ موٹائی کے ساتھ 100 پسینے کے غدود، 4 میٹر نروز یعنی اعصاب، اور سینکڑوں اعصاب یعنی نروز کی اینڈنگ، بال بنانے والی 10 فیکٹریاں اور 15 تیل بنانے والے گلینڈز، اور 1 میٹر خون کی نالیاں ہوتی ہیں۔ اگلی حیران کن چیز ہماری آنکھیں ہیں، ہماری بیرونی دنیا سے 80% معلومات کے حصول کا ذریعہ۔ دیکھنا ایک عظیم معجزہ ہے۔ آنکھوں کو کیمرہ سے تشبیہ دینا ان کی توہین ہے۔ ٹیبل ٹینس کے بال سے چھوٹی آنکھ کروڑوں برقی کنیکشن اور 15 لاکھ اکٹھے پیغامات ہینڈل کر سکنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ 3 مربع سینٹی میٹر سے کم ریٹینا، جس کی موٹائی 1 انچ کا 100واں حصہ ہوتی ہے، اس میں خلیوں کی تعداد ہے 13 کروڑ راڈ کی طرح بنے بلیک اینڈ وائٹ دیکھنے کے لیے لائٹ سینسٹیو ریسیپٹرز، اور 70 لاکھ کون کی مانند رنگین دیکھنے کے لیے۔ آنکھ کا حیران کن لینس ایک وائٹامن کی گولی جتنا ہے۔ اس کے گرد انتہائی چھوٹا، انتہائی مضبوط رنگ ہے، ناقابل یقین محنتی مسلز کے ساتھ۔ نزدیک دور کے لیے تیزی سے فوکس کرنے کی صلاحیت۔ یہ دن میں تقریباً 1 لاکھ دفعہ فوکس کرنے کے لیے حرکت کرتے ہیں۔ پاؤں کے مسلز کو اتنی ایکسرسائز کے لیے تقریباً 80 کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا۔ آنکھ کی صفائی کا نظام بھی کچھ کم حیرت انگیز نہیں۔ آنکھوں کے لینس ایک نمی آنسوؤں کی شکل میں بناتے ہیں۔ گرد اور مضر ذرات کو فلش کرنے کے لیے پلکیں وائپر کا کام کرتی ہیں۔ رگڑ سے بچانے کے لیے آنکھ کو ہمیشہ نمی میں رکھا جاتا ہے۔ آنسوؤں میں ایک ایسا خاص کیمیکل ہے جو نقصان دہ بیکٹیریا کو مارنے کے کام آتا ہے۔ پلک جھپکنا
آنکھ کا آرام ہے۔ اس کی لوکیشن دیکھیے، کیسا بہترین تحفظ کا انتظام کیا گیا ہے۔ رخسار، ماتھے کی ہڈیاں، یہ سب شاک ایبزاربر ہیں۔ بہت سوں کے لیے شاید یہ عجیب بات ہو کہ ہمارے کان سننے کے علاوہ بھی ایک اہم کام کرتے ہیں، ہمارا توازن برقرار رکھنا۔ چلتے، سائیکل چلاتے، چھلانگ لگاتے 3 مایہ بری ٹیوبیں ہمارا توازن برقرار رکھتی ہیں۔ آواز لہروں کی صورت میں سفر کرتی تقریباً 1200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہمارے کان کے پردوں سے ٹکراتی ہے۔ ہمارے کان کے پردے اور 3 چاول کے دانوں جتنی لمبی ہڈیاں اس کام میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ دن میں ہم تقریباً 23,000 بار سانس لیتے ہیں۔ یوں دن میں تقریباً 11,000 لیٹر ہوا ہمارے پھیپھڑوں میں جاتی ہے۔ ہر پھیپھڑے میں تقریباً 30 کروڑ چھوٹی ہوا کی تھیلیاں انگور کے خوشوں کی مانند پھیلی ہوتی ہیں۔ آکسیجن ان میں داخل ہوتی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج ہوتی ہے۔ یہ عمل سیکنڈ کے بھی کچھ حصے میں ہوتا ہے۔ یہ قیمتی آکسیجن جسم کے تمام خلیوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ ہماری ناک دیکھیے، ہماری ناک 10,000 ارب خوشبوؤں میں فرق کر سکتی ہے۔ سانس لیتی ہوا کو گرد و غبار اور جراثیم سے پاک کرتی ہے۔ اگر موسم شدید سرد ہو تو ہوا کو گرم کر کے اندر پھیپھڑوں تک بھیجتی ہے۔ کھانے کی خوشبو ہماری بھوک بڑھاتی ہے اور کھانا خراب ہو تو اس کی بدبو سے ناک ہمیں خبردار کرتی ہے۔ اب ناک کا ایک اور اہم کام دیکھیے۔ فرض کیجئے آپ بائیں کروٹ سوئے ہیں۔ 2 گھنٹے بعد آپ کے بائیں نتنے سے دماغ کو سگنل جائے گا اور آپ کروٹ بدل لیں گے۔ اگر ایسا نہ ہو تو صبح جب آپ اٹھیں گے تو یا تو سارے مسلز شدید درد کر رہے ہوں گے یا آپ کی حالت فالج کے مریض جیسی ہوگی۔ ہر دن کے ہر لمحہ ہمارے جسم کے ہر خلیے کو آکسیجن کی ضرورت ہے۔ اپنا کام مکمل کرنے اور زندہ رہنے کے لیے 5 لیٹر سے زیادہ خون کو 1 لاکھ کلومیٹر لمبی آرٹریز، وینز اور کیپلریز سے گزرنا ہے۔ 3 لاکھ ارب خلیوں تک خوراک اور آکسیجن مسلسل پہنچائی جا رہی ہوتی ہے اور کوڑا کرکٹ وصول کر کے اسے جسم سے نکالا جا رہا ہوتا ہے۔ یعنی اس کارگو سسٹم میں ڈیلیوری اور پک اپ دونوں کام ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور اس کے کسٹمر کی تعداد ہے 3 لاکھ ارب۔ خون کا یہ راستہ زمین کے گرد تقریباً 2.5 چکر لگانے کے برابر ہے۔ یہ چکر 1 منٹ سے بھی کم عرصہ میں مکمل ہو جاتا ہے۔ ہر منٹ میں بار بار اور بعض مرتبہ اس سے بھی زیادہ تیز۔ ہمارے خلیے جتنی زیادہ آکسیجن خرچ کریں گے اتنا ہی ہمارے دل اور خون کی نالیوں کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم کھاتے ہیں یہ ہمارے معدے کی طرف دوڑتا ہے، جب ہم دوڑتے ہیں تو مسلز کی طرف، اور جب پڑھتے ہیں تو دماغ کی طرف۔ ہماری مٹھی کے برابر دل یہ سارا کام کرتا ہے۔ دل روزانہ تقریباً 15,000 لیٹر خون پمپ کرتا ہے۔ کیپلریز خون کی سپلائی کی سب سے چھوٹی نالیاں ہیں۔ بعض ان میں سے اتنی چھوٹی ہیں کہ خون کا صرف ایک سیل جس کا سائز انچ کا 1000ویں حصے سے بھی کم ہوتا ہے ان میں سے گزر سکتا ہے۔ سب سے بڑی کیپلری تقریباً پین کی ٹپ جتنی چوڑی ہوتی ہے۔ یہ خون اور ٹیشوز کے درمیان آکسیجن، خوراک اور کوڑا کرکٹ کے تبادلے کا کام کرتی ہیں، اور انسانی جسم میں ان کی تعداد ہے تقریباً 10 ارب۔ اگر ایک دن کی تمام ہارٹ بیٹ کی طاقت اکٹھی کی جائے تو یہ ایک کار کو 30 فٹ ہوا میں اٹھا سکتی ہے۔ ہر سیکنڈ میں تقریباً 20 سے 30 لاکھ خون کے سرخ ذرات کی 120 روزہ زندگی ختم ہوتی ہے، اور اتنے ہی سرخ ذرات تیار ہوتے ہیں۔ ہماری ہڈیاں ہماری زندگی میں تقریباً آدھا ٹن یعنی 500 کلو گرام سرخ خلیے تیار کرتی ہیں۔ اپنی چھوٹی سی اس 120 روزہ زندگی میں ہر سرخ خلیہ دل سے جسم کے مختلف حصوں کے تقریباً 75,000 چکر لگا چکا ہوتا ہے۔ ہر خلیے کی ضروریات مختلف ہیں اور اس کو وہی مہیا کی جاتی ہیں۔ مثلاً ورزش کرتے ہوئے ٹیشو کی ضروریات بے تحاشا بڑھ جاتی ہیں، پسینہ آتا ہے، کیپلریز بھرپور کام کر رہی ہیں۔ سونے کے دوران ان خلیوں کی ضروریات بہت کم ہو جاتی ہیں،
لہٰذا 90% کیپیلریز بند ہو جاتی ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات دیکھیے، اگر جسم کو کوئی چوٹ لگے اور خون بہنا شروع ہو جائے، فوراً پلیٹلیٹس کو جائے حادثہ پر بھیجا جاتا ہے۔ چند لمحوں میں ایک عارضی انتظام ہو جائے گا۔ اس کے بعد جسم کا دفاعی نظام حرکت میں آتا ہے۔ اب اسے زخم کو بند کرنا ہے۔ یہ کام فائبرن کر سکتا ہے۔ یہ عام طور پر خون میں موجود نہیں ہوتا، ورنہ خون کسی بھی وقت آرٹریز کو بلاک کر سکتا ہے، لیکن اس کو تیار کرنے کے لیے خام مال ہر وقت تیار رکھا جاتا ہے۔ مخصوص انزائم خارج ہوتے ہیں اور فائبرن بنا کر زخم کو بند کر دیتے ہیں۔ خون میں مختلف بیرونی خطروں مثلاً فلو وائرس، پولن الرجی اور اس قسم کے دیگر حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلسل اینٹی باڈیز تیار ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہر دشمن کے لیے علیحدہ اینٹی باڈی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کے پاس لاکھوں پولیس والے ہیں اور ہر ایک کسی خاص جرم کا ماہر ہے۔ پھر ان اینٹی باڈیز کی یادداشت حیرت انگیز ہے۔ آپ اپنا 40 سال پرانا مرض بھول چکے ہوں گے، لیکن آپ کا جسم نہیں بھولتا۔ جیسے اس بیماری کے جراثیم آپ پر دوبارہ حملہ آور ہوں گے، مخصوص اینٹی باڈیز اس سے جنگ شروع کر دیں گے۔ آپ اس بات سے بے خبر ہیں کہ آپ کے اندر ہر وقت ایسی کئی جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ جنگ ختم ہوتے ہی کچھ سفید خلیے دونوں طرف کے مردہ فوجیوں کو کھانے آ جاتے ہیں اور میدان جنگ دوبارہ صاف ہو کر دشمن کے آئندہ حملے کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانا ہمارے نزدیک ایک عام سی بات ہے۔ ہمارا جسم پودوں اور گوشت سے بنی ہماری خوراک کو توانائی میں تبدیل کرتا ہے اور اس سے ہمارا خون اور گوشت تعمیر کرتا ہے۔ ہاضمے کا عمل خوراک کے ہمارے ہونٹوں تک پہنچنے سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ خوراک کے تصور کے ساتھ ہی ہمارے منہ میں پانی بھر جاتا ہے۔ دن بھر میں ہمارے منہ سے کم از کم آدھا لیٹر ایسا پانی خارج ہوتا ہے۔ اس میں ایسے انزائمز ہوتے ہیں جو دانتوں کے ساتھ مل کر ہماری کھائی ہوئی خوراک کو توڑنے کا عمل کرتے ہیں۔ زبان پر تقریباً 10,000 ذائقہ خانے ہیں اور ہر ایک پر بے شمار ٹیسٹ ریسیپٹرز ہیں جو ہمارے دماغ کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں۔ پھر زبان اس خوراک کو خوراک کی نالی میں دھکیل دیتی ہے۔ یہاں اسے ٹوتھ پیسٹ کی طرح دبایا جاتا ہے۔ معدے میں پہنچ کر ہاضمے کا عمل بھرپور انداز میں شروع ہو جاتا ہے۔ معدہ عموماً ہماری مٹھی جتنا ہوتا ہے، لیکن خوراک زیادہ کھائی جائے تو یہ 20 گنا تک پھیل سکتا ہے۔ اگلے کئی گھنٹے تیز تیزاب خوراک کی پروٹین کو توڑنے کا عمل کرے گا اور معدے کے مسلز اسے دبا کر گودے کی شکل دے دیں گے۔ معدے کی دیواروں پر تقریباً 3.5 کروڑ گلینڈز ہیں جو روزانہ تقریباً 3 لیٹر ہاضمے کے لیے جوس خارج کرتے ہیں۔ معدے کا تیزاب اتنا تیز ہے کہ معدے کی دیواریں مسلسل اپنے تحفظ کے لیے ایک حفاظتی تہہ بنائے رکھتی ہیں تاکہ معدے کو اس تیزاب سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ معدے میں کچھ غذائی اجزاء جذب کر لیے جاتے ہیں، پھر خوراک کو ایک 20 فٹ لمبی چھوٹی آنت میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ اگلے تقریباً 5 گھنٹے اس خوراک کو دھکیلا، ہضم کرنے والے کیمیکلز کے سپرے کیے جاتے ہیں، اسے نچوڑا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے اہم غذائی مرکبات چھوٹی آنت کی دیواروں کے ذریعے خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر خوراک کے اہم غذائی اجزاء سیدھا جگر کو چلے جاتے ہیں۔ جگر ہمارے جسم کا اندرونی سب سے بڑا آرگن۔ 1.5 کلو کا جگر پیچیدگی میں دل اور پھیپھڑے اس کے آگے کچھ بھی نہیں، 500 کارخانوں کے برابر کام کرتا ہے، 1000 قسم کے مختلف انزائمز بناتا ہے۔ ہم کھیل رہے ہوں تو مسلز کی خوراک تیار کرتا ہے، بھاری ناشتہ کیا ہو تو اس کو ہضم کرنے میں معدے کی مدد کرتا ہے، ایسے وائٹامن بناتا ہے جو رات کو دیکھنے کے کام آئیں۔ جسم پر زخم لگے تو خون روکنے کے لیے کیمیکل، بیماریوں سے بچنے کے لیے اینٹی باڈیز، کھائے ہوئے گوشت میں موجود امینو ایسڈز زہر بن سکتے ہیں، اس لیے وہ انہیں تبدیل کر کے انسانی پروٹین بنا دیتا ہے۔ اگر کچھ فالتو ہو جس کی جسم کو ضرورت نہ ہو تو اسے یوریا بنا کر گردوں کے ذریعے باہر نکال دیتا ہے۔ دوبارہ ہاضمے کی طرف آئیے۔ چھوٹی آنت نے اہم غذائی اجزاء حاصل کر لیے،
اب باقی بچے کچے کو بڑی آنت میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اگلے 20 گھنٹے پانی جذب کر لیا جائے گا اور اربوں بیکٹیریا باقی ماندہ خوراک کو توڑنے کا عمل کریں گے۔ آخر میں نہ ہضم ہو سکنے والی چیزوں کو جسم سے باہر دھکیل دیا جائے گا۔ صرف 140 گرام وزنی گردے میں 10 لاکھ فلٹرنگ یونٹ ہوتے ہیں، جن کی مکمل لمبائی 105 کلومیٹر تک ہوتی ہے۔ یہ خون کو فلٹر کر کے اس میں سے زہریلے مادے نکال کر جسم سے باہر نکال دیتے ہیں۔ سر سے پاؤں تک تقریباً 650 مسلز کام کر رہے ہیں۔ ان کے بغیر نہ ہم چل سکتے ہیں، نہ پلک جھپک سکتے ہیں، نہ مسکرا سکتے ہیں اور نہ بول سکتے ہیں۔ صرف ایک لفظ بولنے کے لیے ہمارے تقریباً 100 مسلز مل کر کام کرتے ہیں۔ پیدل چلنے کے لیے 200، بیک مسلز آپ کو آگے گرنے سے روکنے کے لیے، اور پیٹ کے مسلز آپ کو پیچھے گرنے سے روکنے کے لیے، اور 40 مسلز آپ کو ایک ٹانگ اٹھا کر آگے بڑھانے کے لیے۔ آپ سوچئے دوڑنے، تیرنے، سائیکل چلانے کے لیے کتنے مسلز بیک وقت کام کرتے ہوں گے۔ پورے جسم کو چلانے کے لیے ایک انتہائی شاندار وائرنگ سسٹم چاہیے۔ ہمارے اعصاب ایک الیکٹرک کیبل ہیں۔ سر سے پاؤں تک تقریباً 4.5 کروڑ اعصاب کی تاریں بچھی ہوئی ہیں۔ ہڈیاں ہمارے جسم کی شکل بناتی ہیں، تقریباً 206۔ انجینئرنگ کا شاہکار، اکثر اتنی مضبوط کہ ہمارے جسم سے 20 گنا زیادہ تک وزن اٹھا سکیں، اور فلیکسیبل اتنی کہ بڑے جھٹکے بھی برداشت کر سکیں اور وزن میں ہلکی۔ مثلاً ہماری ران کی ہڈی جسم سے 30 گنا زیادہ وزن برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر آپ جمناسٹک کرتے ہوئے کسی کو دیکھیں تو جسم کی ہڈیوں کو آپس میں جوڑنے والے جوائنٹس کی کارکردگی آپ کو حیران کر دے گی۔ انہی کی وجہ سے ہماری ہڈیاں آگے پیچھے، اوپر نیچے حرکت کر سکتی ہیں۔ جسم کا ہر نظام پیچیدہ ہے، لیکن دماغ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ ہمارا دن شروع ہوتے ہی ہر لمحہ ہمارا دماغ جسم کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے، حکم دے رہا ہوتا ہے۔ جسم کے اندر اعصاب کا ایک جال بچھا ہوا ہے، دماغ مسلسل سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آنکھ، کان، جلد، ہڈیاں، دل، مسلز، تقریباً 100 ارب خلیے جنہیں نیورون کہا جاتا ہے، ان پر لاکھوں قسم کی اطلاعات تقریباً 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے مسلسل آ جا رہی ہوتی ہیں۔ اسی دماغ سے ہم سوچتے، محسوس کرتے، یاد رکھتے اور رد عمل دیتے ہیں۔ اسی سے ہم انسان کہلانے کے مستحق بنتے ہیں۔ اس کا وزن ہمارے جسم کے وزن کا صرف 2% ہے، لیکن دماغ ہماری 20% آکسیجن کی سپلائی استعمال کرتا ہے۔ صرف 10 سیکنڈ آکسیجن کی سپلائی رک جائے، ہم بے ہوش ہو جائیں گے۔ 4 منٹ یوں ہی گزرے تو نقصان ناقابل تلافی ہو جائے گا۔ ہمارے ایک ہاتھ میں 27 ہڈیاں ہیں۔ ہماری فنگر ٹپس پر سب سے زیادہ اعصاب یعنی ہزاروں فی مربع انچ ہوتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں کو تقریباً 2.5 کروڑ دفعہ استعمال کرتے ہیں، اور شاید ہی کبھی ان کے تھکنے کی ہم نے شکایت کی ہو۔ ایک چھوٹی سی نعمت کے بغیر زندگی کا سوچئے، ہمارے ہاتھ کا انگوٹھا، اس کے بارے میں شاید ہی کبھی ہم نے غور کیا ہو۔ صرف انگوٹھا گھمانے کے لیے دماغ سے ہزاروں پیغامات درکار ہیں۔ انگوٹھے سے آپ چیزوں کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔ آپ انگوٹھا استعمال کیے بغیر چند لفظ لکھنے، پانی کا گلاس اٹھانے یا ہاتھ ملانے کا ہی سوچیں۔ اس کے بعد یہ بھی سوچئے کہ انسان کو مہیا کی جانے والی ہر چیز، مثلاً پانی، آکسیجن اور تمام چیزیں کروڑوں عوامل کے ملنے سے اس تک پہنچ رہی ہیں۔ آیت نمبر 191 کا پہلے کچھ حصہ اور اس کا ترجمہ دیکھیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ جو اٹھتے بیٹھتے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہر حال میں اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جو انسان اپنے وجود اور اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات پر اور اپنے لیے خدا کے بے تحاشا انعامات پر غور کرتا ہے، خدا بتدریج اس کی سب سے محبوب ہستی بننے لگتا ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ محبوب ہستی کی یاد اس کے ذہن پر ہر وقت چھائی نہ رہے؟ وہ صبح اٹھتا ہے تو خدا کی حمد و ثنا کرتا، واش روم میں جاتے، واش روم سے باہر نکلتے،
کھانا کھاتے، پانی پیتے، گھر سے نکلتے، گھر میں داخل ہوتے، کسی سواری پر سوار ہوتے، نیا کپڑا پہنتے۔ غرض ہر نعمت اسے مہربان رب کی یاد دلاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، ان کی دعائیں اس کا بہترین چلتا پھرتا نمونہ ہے۔ اب آیت کا اگلا حصہ دیکھیے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ایک جانب انسان اس کائنات کی تیاری میں کیا جانے والا اہتمام اور انسانی وجود میں خدا کی کرشمہ سازیاں دیکھتا ہے، اور دوسری جانب اس زمین کی سب سے شاندار مخلوق کی زندگی دیکھتا ہے۔ انسانوں کی دنیا میں انصاف کا نام و نشان تک نہیں۔ مال، دولت، حسن، جوانی، زندگی، موت، کسی میں بھی تو برابری نہیں۔ خدا نے جو مختلف حالات دیے ان میں بھی بظاہر کوئی انصاف نہیں، اور انسانوں نے انسانوں سے جو سلوک کیا اس کا تو پوچھیے ہی مت۔ صدیوں سے انسانوں نے معاشرے میں انصاف کے حصول کے لیے جد و جہد کی ہے، جانیں دی ہیں۔ بہت کم معاشروں میں اور بہت کم عرصے کے لیے اگر کبھی انسان نے انسان کو انصاف دینا بھی چاہا تو اسے پتہ چلا کہ مکمل انصاف دینا اس دنیا میں اصلاً ممکن ہی نہیں۔ ماں باپ اپنے بچے کو اپنا پیٹ کاٹ کر اپنی ساری خواہشیں دفن کر کے پروان چڑھاتے ہیں، اس کی شادی کرتے ہیں، چند روپوں کی لالچ میں اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ بوڑھے ماں باپ، جوان بیوہ، یتیم بچے۔ کوئی حکمران اٹھتا ہے اور قتل و غارت کا ایک بازار گرم کر دیتا ہے، لاکھوں کروڑوں زندگیاں بلکہ ان کی نسلیں تک اس کے نتائج بھگتتی ہیں۔ ایک اچھا حکمران، عالم، اصلاح کرنے والا لاکھوں کروڑوں زندگیاں میں آسانیاں لاتا ہے۔ کتنی بچیاں پیدا ہوتے ہی زندہ گاڑ دی گئیں۔ دن دہاڑے اور رات کی تاریکیوں میں کیسے کیسے گھناؤنے جرائم ہوئے اور مجرموں کا سراغ تک نہ ملا۔ اس دنیا کے نامکمل ہونے کا پتہ تو یہاں کے ہر انسان کی کہانی دے رہی ہے۔ سالوں کی جان توڑ مشقت کے بعد جب زندگی سے لطف اٹھانے کا وقت آتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ جانے کا وقت آن پہنچا، اور اکثر تو زندگی کے سفر کے شروع یا درمیان میں ہی واپس بلا لیے جاتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پیاس بجھانے کے لیے پانی اور بے شمار قسم کے مشروبات ہیں، بھوک مٹانے کے لیے کھانوں کی ایک دنیا ہے۔ ایسا ہی معاملہ دیگر خواہشات کا ہے۔ نہ انسان کی خواہشات اس دنیا میں اس چھوٹی سی عمر میں پوری ہو سکتی ہیں، اور نہ ہی یہاں مکمل انصاف ممکن ہے۔ پھر یہ دنیا کیا ہے؟ انسانوں کو کیوں تخلیق کیا گیا؟ یہ بہت بڑا سوال اس کے سامنے آتا ہے۔ اس کے ارد گرد دو گروہ اس کے سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ پہلے گروہ کا کہنا ہے کہ دنیا عدم سے وجود میں کسی حادثے کے نتیجے میں آئی، اور مختلف حادثوں نے اس زمین کو انسان کے لیے موزوں بنا دیا۔ پھر پے در پے اتفاقات سے انسان کی تشکیل ہوئی۔ اب اس دنیا میں انسان کا کوئی مقصد نہیں، اب وہ کھائے پیے، لطف اٹھائے اور حسرتوں کے طوفان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ ہمارا وجود اور ہمارے ارد گرد پھیلے حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا شاندار انسانی وجود، زندگی کے لیے موزوں حالات اور یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آ سکتے۔ نہ صرف ہمارا ایک خالق ہے بلکہ یہ کائنات اور اس کی ایک ایک چیز اس کے عظیم حکمتوں والے اور مہربان ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ اس مہربان نے انسان کو شعور اور وحی سے نوازا۔ اس نے پہلے انسان کو توحید اور خیر و شر کا شعور دیکھ کر اس زمین پر بھیجا، اور پہلے دن سے ہی یہ اس پر واضح کر دیا کہ تم اس دنیا میں حالت امتحان میں ہو۔ تمہیں زندگی میں مختلف آزمائشوں سے گزارا جائے گا۔ حق تمہارے سامنے مختلف صورتوں میں آئے گا۔ جو حق کو مانیں گے اور حق کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، انہیں لافانی عیش بری زندگی سے نوازا جائے گا، اور جو جان بوجھ کر حق کا انکار کریں گے، یہ سرکشی کا رویہ انہیں ابدی جہنم میں لے جائے گا۔ انسان کسی بیکار کام میں وقت لگانا پسند نہیں کرتا۔ وہ اس عظیم خالق سے یہ کیسے توقع کرتا ہے کہ اربوں سال اور بے شمار مراحل سے گزرنے والے اس منصوبے کا انجام انسان کی موت پہ ہو؟ پھر جزا و سزا کا تصور انسان کے لیے اجنبی نہیں۔ بچوں کی تربیت ہو، اسکول کالج ہو یا کوئی اور ادارہ، حکمران ہو یا عام آدمی،
ہر جگہ وہ جزا و سزا کے اصول پر عمل چاہتا ہے۔ اس دنیا میں انسانوں کا ایک گروہ خدا کی نعمتوں کو پا کر اس کا شکر گزار بنا اور اس نے دوسروں کے لیے بھی باعث خیر بن کر زندگی گزاری، جبکہ دوسرے گروہ نے سرکشی کا رویہ اختیار کیا اور دوسرے انسانوں کی زندگی بھی جہنم بنا دی۔ ان دونوں گروہوں کا انجام ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہو تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ اس لیے ان کی دعا یہ ہوتی ہے۔ آیت کا اگلا حصہ دیکھیے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ نظام ہستی بے مقصد نہیں بنایا، تو اس سے پاک ہے کہ کوئی بے مقصد کام کرے، پس اے رب ہمیں دوزخ کی سزا سے بچا۔ جیسے ہی یہ حقیقت اس پر واضح ہوتی ہے کہ وہ حالت امتحان میں ہے اور اس چھوٹی سی زندگی کا نتیجہ ایک لافانی زندگی کی صورت میں نکلنا ہے، یہ حقیقت اس پر لرزہ طاری کر دیتی ہے۔ اس کے لبوں پر پہلی دعا یہی جاری ہوتی ہے کہ اے خدا مجھے ابدی جہنم سے بچا۔ معاملہ حقیقتاً اتنا سنگین ہے کہ قیامت کے دن خدا سے غافل یہ کہے گا کہ کاش مجھے ہمیشہ کے لیے موت آ جاتی۔ دوبارہ زندگی کیسے جنم لے سکتی ہے؟ اس کے مظاہر ہمارے ارد گرد بکھرے پڑے ہیں۔ کسی بھی زرخیز زمین میں بیج بونے کے چند دن بعد انسان یہ حیرت انگیز کرشمہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ وہ بیج کچھ ہی عرصہ میں رنگ بدلتے، کبھی حسین پھول کی صورت، کبھی خوش ذائقہ پھل کی صورت اور کبھی اناج کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ منظر وہ ہر سال کئی بار دیکھتا ہے۔ زمین خشک اور بنجر ہو چکی ایک معجزہ اس کی آنکھوں کے سامنے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ امریکہ میں ڈیتھ ویلی کے نام سے ایک صحرا ہے جس کے بعض حصوں میں 30 سال بعد بھی جب بارش ہوتی ہے تو وہاں پڑے بیج دوبارہ جی اٹھتے ہیں اور وہ علاقہ خوبصورت پھولوں سے بھر جاتا ہے۔ نیشنل جیوگرافک کے مطابق روس کے سائنسدانوں کو برفانی دور میں کسی گلہری کے چھپائے ہوئے بیج زمین کی گہرائی میں ملے۔ تحقیق سے یہ پتہ چلا کہ وہ تقریباً 32,000 سال پرانے ہیں۔ انہوں نے انہیں اگانے کی کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب رہے۔ پودے اگے، پھول کھلے اور ان سے بیج بھی حاصل ہوئے۔ انسان اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ یہ دیکھتا ہے کہ خزاں کیسے بہار میں بدلی، پرندوں کے انڈوں سے پرندوں کا وجود میں آنا اور خود انسان کا وجود میں آنے کا عظیم الشان معجزہ اس کے سامنے 20 مرتبہ روزانہ دہرایا جاتا ہے۔ آیت نمبر 192 کا پہلا حصہ دیکھیے، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ۔ اس حصے کا ترجمہ دیکھیے، اے ہمارے رب، بے شک جس کو تو نے دوزخ میں ڈال دیا اس کو تو نے بڑی رسوائی میں ڈال دیا۔ سب سے بڑی رسوائی جہنم کی رسوائی ہے۔ بظاہر سادہ نظر آنے والے ہمارے وجود پر جب سائنسدانوں سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں غور کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ کس قدر پیچیدہ ہے۔ ایسے ہی قیامت کے دن جب انسان کو بتایا جائے گا کہ دنیا میں اس پر اس کے رب کی کس قدر مہربانیاں تھیں اور اس کی ہدایت کے لیے کس قدر انتظامات کیے گئے تھے، انسان اس وقت جانے گا کہ جنت کو حاصل کرنا اس کے لیے کس قدر آسان کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے پاس اصلاً اپنے اور خدا کے لیے وقت ہی نہ تھا۔ یہ وہی تھا جس نے نہ اپنے اندر کی آوازیں سنی، نہ اپنے وجود اور کائنات میں خدا کی نشانیاں دیکھی اور نہ باہر سے آنے والی حق کی طرف بلانے والی آوازوں پر کان دھرے۔ ایسے بہرے، گونگے اور اندھوں کا ٹھکانہ جہنم کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا؟ اب آیت کا آخری حصہ دیکھیے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ ترجمہ، ایسے ظالموں کا پھر کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ آخرت کا معاملہ اتنے انصاف کے ساتھ ہوگا کہ مثلاً 950 سال دین کی دعوت دینے والے جلیل القدر پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور بیوی بھی خدا کی نافرمانی کے باعث جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ آیت نمبر 193 کے پہلے حصے کو دیکھیے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو
ایمان کی دعوت دیتے ہوئے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، چنانچہ ہم ایمان لائے۔ خدا کی طرف بلانے والے گروہ کے سردار انبیاء ہیں، جن کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے خدا کی آخری کتاب دے دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی گئی۔ پیغمبروں نے اپنے زمانے میں یہ آواز بلند کی کہ خدا کے دین کی طرف بلانے کی راہ میں کون ہے ہمارا مددگار؟ اس آواز پر بہت سو نے لبیک کہا اور پھر بہت سو نے خدا کے دین کی دعوت کا کام اپنی اپنی بساط کے مطابق کیا۔ تاہم پیغمبروں کی زندگی میں اگر کوئی موجود تھا اور ان پر ایمان بھی لایا تو اس کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ خدائی علم بالکل واضح شکل میں اپنے نبی کے ذریعے اسے براہ راست مل رہا تھا۔ پیغمبروں کے بعد اب جب بھی کوئی خدا کے دین کی طرف بلاتا ہے تو وہ کوئی بھی ہو غلطی سے پاک نہیں ہو سکتا ہے خدائی پیغام میں اس کے جذبات، خواہشات اور تعصبات کی ملاوٹ بھی ہو گئی ہو۔ اب یہ ہمارے علم کا امتحان ہے، ہم پر لازم ہے کہ اس سے بچنے کے لیے خدا کی کتاب سے اپنا تعلق مضبوط بنائیں۔ یہ کسوٹی ہے جو دین کے معاملے میں حق کو بالکل واضح کر دیتی ہے اور بندے کو خدا سے براہ راست جوڑ دیتی ہے۔ سورہ نساء کی آیت 174 اور 175 کا ترجمہ دیکھیے۔ لوگو، تمہارے رب کی حجت تمہارے پاس آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی روشنی نازل کر دی ہے جو ہر چیز کو واضح کر دینے والی ہے۔ اس لیے جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، انہیں وہ عنقریب اپنی رحمت اور اپنی عنایتوں کے سائے میں داخل کرے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ اس راہ میں انسان کو اپنی کمزوریوں کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، اس رب سے نماز اور دعا کا تعلق مضبوط سے مضبوط تر کرتا رہے۔ جوں جوں خدا محبوب ہوتا ہے، خدا کی طرف بلانے والے، اس کی راہ پر چلنے والے بھی اسے محبوب ہو جاتے ہیں۔ خدا کے چنے ہوئے بندے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ پھر اس کی دعا ہوتی ہے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ پس ہے ہمارے رب، اب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں اپنے ان وفادار بندوں کے ساتھ موت دے، یعنی ہمیں موت کے بعد صالحین اور ان سب کا ساتھ عطا فرما۔ آیت نمبر 194 دیکھیے، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیے، اے ہمارے رب، تو نے جو وعدے اپنے رسولوں کی زبان کے ذریعے سے ہم سے کیے ان کو ہمارے ساتھ پورا کر اور ہمیں قیامت کے دن رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں انسان کبھی چھوٹے فائدے کو بڑے فائدے پر ترجیح نہیں دیتا۔ کیسے ممکن ہے کہ انسان کو یقین ہو کہ اصل زندگی آخرت کی ہے اور وہ اس کو اپنی پہلی ترجیح نہ بنائے؟ تاہم آخرت صرف تمناؤں سے ملنے والی نہیں، اس کے لیے انسان کو قرآن میں بیان کی گئی خدا کے پسندیدہ بندوں جیسی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ اگلے کچھ لیکچرز میں ہم قرآن کے انہی حصوں کا مطالعہ کریں گے جن میں خدا کے مطلوب بندوں کی صفات کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات دہرائی کہ یہ وعدہ پورا کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کی راہ کا مسافر بنائے اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر کے جنت میں جگہ عطا کرے اور جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔